السلام علیکم، بدلو زندگی ود ہنا عباسی میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ایک خوبصورت احساس، ایک جذبہ جسے ہم محبت کہتے ہیں۔ محفلوں، دوراہوں اور چوراہوں میں، ایون آپ اس دھرتی میں کہیں بھی رہتے ہیں، اس لفظ سے آپ اجنبی نہیں ہو سکتے۔ لکھنے والوں نے کبھی اس کو عبادت لکھا تو کہیں درد اور ہجر سے جوڑ دیا۔ انسان کی فطرت سے چرایا گیا یہ احساس جسے ہر عہد میں قلم کے سپرد کیا گیا۔ آخر کیا ہے یہ محبت؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی منزل کیا ہے؟ محبت اور عشق میں کیا فرق ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے ہم نے جنہیں مدعو کیا ہے وہ ہے نعمان سرفراز۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ بنیادی سوال جو کہ محبت کا نام سنتے ہی ذہن میں آتا ہے، دراصل یہ محبت کیا ہے، اور اگر اسے ایبسلیوٹ ڈیفائن کیا جائے تو کیسے کریں گے؟ Firstly, I am thankful to you for inviting me and I would like to appreciate you کہ جس قدر بے باکی سے آپ نے اس موضوع پر بات کرنے کی ٹھانی۔ دیکھیے، انسانی کام جو ہے وہ ایبسلیوٹ کے درجے پہ نہیں پہنچتا، کیونکہ اس میں غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے تاریخ اور مشاہدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جاننا کہ انسانوں کے ہاں جب یہ جذبہ آیا، جب اس جذبے نے نمو پائی تو انسان نے اس سے کس طرح ڈیل کیا، اس کا رد عمل کیا تھا، اس سے ہم ڈیفائن کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ تو محبت ایک نیم اختیار جذبہ ہے جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ انسان کی شخصیت سے قدرت چھیننے کے بعد بے مہار اور بے لگام ہو جاتا ہے، جسے ہم عشق کہتے ہیں۔ عشق دراصل انتہائی محبت، کمال محبت اور معراج محبت کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نیم اختیار جذبہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کے پاس اختیار کیسا جب ایک چیز خود بخود ہو جاتی ہے؟ لو ایٹ دی فرسٹ سائٹ، تو پھر یہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ لو ایٹ دی فرسٹ سائٹ سرے سے کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم دراصل یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو دیکھا اور وہ پاگل ہو گیا۔ ایسا عملی زندگی میں نہیں ہوتا، بلکہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ آپ کی عقل کام کر رہی ہوتی ہے۔ محبت کا اور حسن کا ایک گہرا رشتہ ہے۔ ایک ہی وقت میں دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہو تو آپ کس کی طرف جائیں گے؟ حسن کی طرف۔ حد و خال کی رعنائیاں آپ کو اپنی طرف کھینچ لیں گی۔ انسان کو حسن نے کھینچا، عقل نے فوراً سوچا اور حسن کا پلڑا باری ہو گیا۔ اس لیے یہ ہوتی نہیں، بلکہ پورے شعور کے ساتھ آپ اسے کرتے ہیں۔ کون سا پیمانہ ہے جس سے یہ جانچ لیا جائے کہ ایک شخص محبت میں گرفتار ہے؟ دیکھیے، جب کسی کا شر آپ کو خیر لگنے لگ جائے، وہ بڑا ایک معروف جملہ ہے کہ جب کسی کے عیوب آپ کو محاسن دکھائی دینے لگ جائیں تو سمجھ لیجیے آپ دشت محبت میں قدم رکھ چکے ہیں۔ یہ جو مجازی محبت ہے، اس کا حقیقی محبت سے کیا تعلق ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو مجازی محبت ہوتی ہے وہ حقیقت کی طرف لے کے جاتی ہے، اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ اس بات میں کسی قدر سچائی نہیں ہے۔ اس کی حیثیت محض ایک جذباتی جملے سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ دونوں دنیایں مختلف ہیں۔ ایک تخیل کی دنیا ہے، یقین کی دنیا ہے کہ میرا ایک خالق ہے، جبکہ مجاز تو سامنے ہے۔ تو دانوں پہ ایک حکم نہیں لگ سکتا، اس کے دستور الگ ہیں اور اس کے دستور الگ ہیں۔ کیا محبت ایک بار ہوتی ہے، بار بار ہوتی ہے؟ آخر محبت کا انجام کیا ہے؟ دیکھیے، محبت ایک وقت میں دو لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ کرشن چندر کا ایک جملہ ہے کہ محبت اتنی ضروری ہے جتنا دو وقت کا کھانا۔ لیکن جب جدائی ہوتی ہے تو دوسرا شخص بھی آ جاتا ہے۔ محبت کے لیے ایک دستور یہ یاد رکھیے کہ محبت میں خیال تقسیم نہیں ہوتا۔ اگر دو لوگوں سے ہوگی تو خیال کو تقسیم ہونا پڑے گا۔ دیکھیے، ہر احساس اپنی تکمیل چاہتا ہے۔ جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے نا تو آپ کھانا کھاتے ہیں، ایسے ہی محبت اپنی تکمیل چاہتی ہے۔ جو محب ہے وہ محبوب کو اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہے شادی کی صورت میں، لیکن بہرحال اکثر شادیاں نہیں ہو پاتی۔ آپ کا ہم نے کافی ٹائم لے لیا ہے۔ ایک آخری سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یک طرفہ محبت کیا ہے؟ ایک شخص بلا وجہ پاگل ہو رہا ہے اور دوسرا اپنی ہی زندگی جو ہے وہ مستی میں گزار رہا ہے، اسے خبر تک نہیں ہوئی۔ اس عہد میں یک طرفہ محبت کا ایک انسان متحمل نہیں ہو سکتا، اور خاص کر اگر آپ کے پاس سرمایہ نہیں، دولت نہیں، تو آپ اس کنویں میں مت چھلانگ لگائیے۔ محبت میں جب آپ قدم رکھتے ہیں تو اس کے لیے یہ چیز لازم ہے، یہ چیز آپ کو جاننی پڑے گی کہ اس میں ہجر بھی ہوتا ہے، اس میں جدائی بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک مشکل کام ہے۔ تو دو غم، ایک غربت کا غم اور ایک جدائی کا غم، دونوں اکٹھے سہنا انتہائی مشکل ہے۔ بہت شکریہ نعمان سرفراز جو کہ آج ہمارے ساتھ تھے اور بہت پیاری انہوں نے گفتگو کی۔ جی تو ناظرین، آج کے موضوع کو ہم نے مختلف زاویوں سے جاننے کی کوشش کی، جس میں آخری نقطہ یہ تھا
کہ اگر آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے یا کمزور دل والے ہیں تو محبت کے کنویں میں مت چھلانگ لگائیں، کیونکہ غم روزگار کے ساتھ غم محبوب دو اتنے بھاری غم سہنا ایک شخص کے لیے انتہائی کٹھن ہے۔ جتنی محبت سے ہم نے محبت کے موضوع پر بات کی، اتنی ہی محبت سے آپ اپنی رائے کا بھی اظہار کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنی میزبان ہینا عباسی کو۔ اللہ حافظ۔